بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ہمارے رب، ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. بے شک تو ہی بے حد عطا کرنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ طالبات، میں رضوانہ سعید، شعبہ اردو، ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ انٹرمیڈیٹ کالج لاہور سے آپ کے لیے آج کا درس لے کر حاضر ہوں. ہمارے نصاب کی آخری سہ ماہی کا درس اول ہے، جو کہ جماعت ششم کے طلبہ و طالبات کی نصابی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے. آج کے درس میں جو موضوعات زیر غور آئیں گے، ایک نظر ان کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم مزاح نگاری کے اسلوب سے کچھ واقفیت حاصل کریں گے. اس کے بعد آج کے سبق کے مصنف کا مختصر تعارف پیش کروں گی. سب سے آخر میں ہم سبق کی پڑھائی کریں گے. تو چلیے اللہ کا نام لے کر اپنے کام کی ابتدا کرتے ہیں. مزاح نگاری. پیارے بچوں، مزاح نگاری سے مراد ہے کہ زندگی کے تلخ حقائق کا ہلکا پھلکا اور دلچسپ بیان جو ناگوار نہ لگے. آج کا سبق، جو کہ دراصل ایک تحریف یعنی پیروڈی ہے. تحریف سے مراد ہے اصل ناموں کے ساتھ تبدیل شدہ صورتحال کا بیان. اور یہ ہیں آج کے سبق کے مصنف ابن انشا. آپ کے سامنے ان کی تصویر بھی پیش کی جا رہی ہے. ابن انشا، جن کا اصل نام شیر محمد خان تھا، اردو کے معروف شاعر، مزاح نگار، کالم نگار اور صفحہ نامہ نگار ہیں. آپ 1927 میں ہندوستان کے شہر جلندھر میں پیدا ہوئے. تقسیم بر صغیر کے بعد پاکستان آ کر کئی اہم قومی ادبی اداروں میں خدمات سر انجام دیں. روزنامہ جنگ کراچی، امروز لاہور اور اخبار جہاں کراچی سے بھی وابستہ رہے. اس بستی کے ایک کوچے میں اور چاند نگر ان کی شاعری کے مجموعے، جبکہ کئی صفحہ نامے، کالموں کے مجموعے اور مزاحیہ کتب بھی شائع ہوئیں. ان کا انتقال 1978 میں ہوا. جی بچوں، اب ہم آج کا سبق پڑھتے ہیں. سبق کا عنوان ہے اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ. اب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 28 کھول لیجئے اور میرے ساتھ اس سبق کو پڑھیں. سبق میں موجود مشکل الفاظ کے معنی دیکھنے کے لیے آپ کتاب کے آخر میں موجود فرہنگ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، یا اردو کی اور کسی بھی لغت میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی مل جائیں گے. اس طرح آپ اس سبق کو نہ صرف زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے، بلکہ اس سے پوری طرح لطف اندوز بھی ہوں گے. تو سبق کا آغاز کرتے ہیں. ایک بزرگ اپنے نوکر کو فہمائش کر رہے تھے کہ تم بالکل گھامڑ ہو. دیکھو، میر صاحب کا نوکر ہے، اتنا دور اندیش کہ میر صاحب نے بازار سے بجلی کا بلب منگوایا تو اس کے ساتھ ہی ایک بوتل مٹی کے تیل کی اور 2 موم بتیاں بھی لے آیا کہ بلب فیوز ہو جائے تو لالٹین سے کام چل سکتا ہے. اس کی چمنی ٹوٹ جائے یا بتی ختم ہو جائے تو موم بتی روشن کی جا سکتی ہے. تم کو ٹیکسی لینے بھیجا تھا، تم آدھے گھنٹے بعد ہاتھ لٹکاتے آ گئے. کہا کہ جی ٹیکسی تو ملتی نہیں، موٹر رکشہ کہتے ہیں تو لیتا ہوں. میر صاحب کا نوکر ہوتا تو موٹر رکشہ لے کے آیا ہوتا تاکہ دوبارہ جانے کی ضرورت نہ پڑتی. نوکر بہت شرمندہ ہوا اور آقا کی بات پلے باندھ لی. چند دن بعد اتفاق سے آقا پر بخار کا حملہ ہوا تو انہوں نے اسے حکیم صاحب کو
लाने के लिए भेजा। थोड़ी देर में हकीम साहब तशरीफ़ लाए तो उनके पीछे पीछे 3 आदमी और थे, जो सलाम करके एक तरफ खड़े हो गए। एक की बगल में कपड़े का थान था, दूसरे के हाथ में लोटा और तीसरे के कंधे पर फावड़ा। आका ने नौकर से कहा, ये कौन लोग हैं मियाँ? नौकर ने तारुफ कराया कि जनाब, वैसे तो हकीम साहब बहुत हाजिक हैं, लेकिन अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है। खुदा न खास्ता कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो मैं दर्जी को साथ ले आया हूँ और वो कफन का कपड़ा साथ लाया है। ये दूसरे साहब गस्साल हैं और तीसरे गोरकन। एक साथ इसलिए ले आया कि बार बार भागना ना पड़े। ऐसे ही एक बुजुर्ग हमारे हल्का अहबाब में भी है। गली से रेड़ी वाला हाँक लगाता गुजर रहा था कि अंगूर हैं चमन के और पपीते हैं पेड़ के पके हुए। उन्होंने लड़का भेजकर उसे बुलाया और कहा, मियाँ जी माफ़ कीजिए, हमें ज़रूरत नहीं है। फल वाला चला गया तो हमने अर्ज़ किया कि इस जहमत की क्या ज़रूरत थी, वो तो जा ही रहा था, उसे रोकना क्या ज़रूर था। बोले एहतियात का तकाजा था कि उस पर बात वाज़ेह कर दी जाए और मादरत भी की जाए, क्योंकि बेचारा इतनी दूर से इतनी उम्मीद लेकर फल बेचने आता है। दूसरे ये कि उसे ये गुमान ना गुजरे कि इस घर में शायद बहरे रहते हैं जो उसकी आवाज़ नहीं सुन पाते। यही हमारे दोस्त एक रोज़ कार में हमारे साथ गोली मार से गुजर रहे थे। एक जगह लिखा है, तशरीफ़ लाइए, रबड़ी, कुल्फ़ी और लस्सी तैयार है। उन्होंने फ़ौरन कार ठहराई और दुकानदार से कहा, पहली बात तो ये कि हमारे पास फुर्सत नहीं, हम ज़रूरी काम से जा रहे हैं। दूसरे, कुल्फ़ी और रबड़ी हम नहीं खाते, और लस्सी का भला ये कौन सा मौसम है। बहरहाल तुम्हारी पेशकश का शुक्रिया। वो तो बैठा सुना किया और न जाने क्या समझा किया। कार में वापस बैठते हुए हमारे दोस्त ने वजाहत की कि यहाँ के लोग इन आदाब को क्या जाने। यहाँ तो दावतनामा आता है और उसके नीचे RSVP लिखा होता है कि जवाब से मुत्तले फरमाइए। जिनको शरीक नहीं होना होता वो भी चुप बैठ रहते हैं। मेज़बान को मुत्तले करना ज़रूरी नहीं समझते कि बंदा हाजिर होने से माजूर है, उस बेचारे का खाना ज़ाया जाता है। हमने गौर किया तो मालूम हुआ कि हम खुद इन्हीं आदाब से बेबहरा लोगों में से हैं। लोग अखबारों में तरह तरह के इश्तहारात छपवाते हैं कि हम पढ़कर उनकी तरफ मुतवज्जो हों, लेकिन हम उन्हें पढ़कर एक तरफ डाल देते हैं। कोई हमारे लिए ठेके का बंदोबस्त करता है और टेंडर नोटिस शाया करता है। किसी को हमारे हाथ प्लॉट या मकान बेचना होता है। कोई हमें ये इत्तला देता है कि उसने अपने नालायक फर्जंद को जायदाद से आग कर दिया है। कहीं किसी की कोशिश होती है कि हम उनकी फर्जंदी कबूल कर लें और ज़ात, पात, तालीम और तनख्वाह की शर्तें मीनोवन वही रखी जाती हैं जो हम में हैं। कोई हमें घर बैठे लाखों रुपए कमाने का लालच देता है। कोई शॉर्ट हैंड सिखाने की कोशिश करता है। बहुत से कॉलेज मुश्ताक हैं कि हम उनके यहाँ दाखिले लें, और बाज़े अपनी कारें और रेफ्रिजरेटर माकूल कीमत पर हमारी नज़र करने की फ़िक्र में रहते हैं। समझ में नहीं आता कि इन सब ज़रूरतमंदों से आदमी कैसे ओहदा बरा हो। बहुत सोचने के बाद ये तरकीब हमारी समझ में आई है कि जहाँ हम ज़रूरत है का इश्तहार छपवा दें, हमारी दानिश में इन इश्तहारात की सूरत कुछ इस किस्म की होनी चाहिए। बच्चों, इस सिलसिले में जो पहला इश्तहार दिया गया है उसका उन्वान है, किराए के लिए खाली नहीं है। 400 गज पर 3 बेडरूम का एक हवादार बंगला नुमा मकान, जिसमें नलका है और ऐन दरवाजे के आगे कॉरपोरेशन का कूड़ा डालने का ड्रम भी, किराए पर देना मकसूद नहीं है। ना इसका किराया 300 रुपये माहवार है और ना 6 माह पेशगी किराया की शर्त है। जिन साहिबों को किराए के मकान की ज़रूरत हो वो फ़ोन नंबर 34567 पर रुजू ना करें, क्योंकि इसका कुछ फ़ायदा नहीं।
دوسرا اشتہار ہے اطلاع عام، راقم محمد دین ولد فتح دین کریانہ مرچنٹ یہ اطلاع دینا ضروری سمجھتا ہے کہ اس کا فرزند رحمت اللہ نہ نافرمان ہے نہ اوباشوں کی صحبت میں رہتا ہے، لہٰذا اسے جائیداد سے عاق کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آئندہ جو صاحب اسے کوئی ادھار وغیرہ دیں گے وہ میری ذمہ داری پر دیں گے۔ اگلا اشتہار ہے ضرورت نہیں ہے، کار مورس مائنر ماڈل 1959 یعنی 1959 بہترین کنڈیشن میں، ایک بے آواز ریڈیو، نہایت خوبصورت کیبنٹ، ایک ویسپا موٹر سائیکل اور دیگر گھریلو سامان، پنکھے، پلنگ وغیرہ قسطوں پر یا بغیر قسطوں کے ہمیں درکار نہیں۔ ہمارے ہاں خدا کے فضل سے یہ سب چیزیں پہلے سے موجود ہیں۔ اوقات ملاقات 3 تا 8 بجے شام۔ اس سلسلے کا اگلا اشتہار ہے عدم ضرورت رشتہ۔ ایک پنجابی نوجوان برسر روزگار، آمدنی تقریباً 1500 روپے ماہوار کے لیے کسی باسلقہ، خوبصورت شریف خاندان کی تعلیم یافتہ دوشیزہ کے رشتے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے، خط و کتابت صیغہ راز میں نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار لڑکے اور لڑکیوں کے لیے رشتے مطلوب نہیں ہیں۔ پوسٹ باکس نمبر کراچی۔ اور آخری اشتہار ہے داخلے جاری نہ رکھیے۔ کراچی کے اکثر کالج آج کل انٹر اور ڈگری کلاسوں میں داخلے کے لیے اخباروں میں دھڑا دھڑ اشتہار دے رہے ہیں۔ یہ سب اپنا وقت اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کے ہاں داخلہ مقصود نہیں، ہم نے کئی سال پہلے MA کر لیا تھا۔ اور بچوں، آخر میں لکھا ہوا ہے اس کتاب کا نام جس سے آپ کے لیے یہ سبق اخذ کیا گیا ہے۔ کتاب کا نام ہے خمار گندم اور اس کے مصنف ہیں ابن انشا۔ جی بچوں، سبق ہم نے پڑھ لیا، اب ہم شروع کرتے ہیں اس سبق کا مشقی کام۔ مشقی کام میں پہلا سوال چند مختصر سوالات پر مشتمل ہے اور سبق کے متن کے مطابق آپ نے ان کے جوابات دینے ہیں۔ پہلا سوال ہے میر صاحب کے نوکر میں کیا خوبی تھی؟ اس کا جواب آپ نے سبق میں پڑھا ہے کہ میر صاحب کا نوکر بہت سمجھدار اور دور اندیش تھا۔ دوسرا سوال ہے بزرگ نے اپنے نوکر کو کیا لینے بھیجا تھا؟ اس کا جواب ہے کہ بزرگ نے اپنے نوکر کو ٹیکسی لینے بھیجا تھا۔ تیسرا سوال ہے آقا پر کس چیز کا حملہ ہوا؟ جواب ہے اس کا آقا پر بخار کا حملہ ہوا۔ اگلا سوال ہے سبق میں موجود اشتہارات کے عنوانات کیا ہیں؟ سبق میں کرائے کے لیے خالی نہیں ہے، اطلاع عام، ضرورت نہیں ہے، عدم ضرورت رشتہ اور داخلے جاری نہ رکھیے کے عنوانات کے تحت اشتہارات دیے گئے ہیں۔ اگلا سوال ہے اطلاع عام میں کریانہ مرچنٹ کا نام کیا تھا؟ اس کا جواب ہے اطلاع عام میں کریانہ مرچنٹ کا نام محمد دین ولد فتح دین تھا۔ اگلا سوال ہے عدم ضرورت رشتہ سے کیا مراد ہے؟ عدم ضرورت رشتہ سے مراد ہے کہ رشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ پنجابی نوجوان کو رشتے کی ضرورت کیوں نہ تھی؟ جواب ہے کہ پنجابی نوجوان کو رشتے کی ضرورت اس لیے نہ تھی کیونکہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ اور آخری سوال ہے کس شہر کے کالج داخلے کے لیے اشتہار دے رہے تھے؟ اس کا جواب ہے کراچی شہر کے اکثر کالج داخلے کے لیے اشتہار دے رہے تھے۔ اپنے اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم باقی ماندہ مشقی کام کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سب سے اجازت، اللہ حافظ۔